آداب دوستو، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، میرا ووٹ میری جماعت کو۔ لکھنے والے نے یہ عنوان قائم کیا ہے، پھر آگے لکھتے ہیں اور قائد محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی حمایت کیوں کرنی چاہیے؟ یہ سوال ہر ایک مسلمان کے دل میں ہے اور اس کا جواب سیدھا اور واضح ہے۔ ہماری جماعت ہر اس جگہ پر قوم کی نمائندگی کرتی ہے جہاں ہماری شریعت یا حقوق پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی خالی نعرہ نہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ جب بھی کسی اہم مسئلے کا سامنا آیا، ہمارے قائد نے ہمیشہ قوم کی آواز کو بلند کیا۔ اسد الدین اویسی کی قیادت میں ہم نے کئی اہم معاملات میں ہماری قوم کے حقوق کی نمائندگی دیکھی ہے، جیسے کہ 3 طلاق کا مسئلہ۔ اس مسئلے پر اویسی صاحب نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اپنی آواز بلند کی، یہ یقین دلاتے ہوئے کہ شریعت کے اصولوں کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ۔ اویسی نے اس مسئلے پر بھی واضح موقف اختیار کیا، یہ سمجھاتے ہوئے کہ اس کا اثر مسلم اقلیتوں پر کیا پڑے گا اور کس طرح ہماری شناخت کو متاثر کر سکتا ہے۔ یکساں سول کوڈ۔ جب ملک میں یکساں سول کوڈ کا مطالبہ کیا گیا، اویسی نے اس کی مخالفت کی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ مسلمانوں کے حقوق کی صریح خلاف ورزی ہوگی۔ NRC اور CAA، اس معاملے میں بھی اویسی نے ان قوانین کی مخالفت کی جو مسلمانوں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کرتے ہیں۔ وقف بورڈ، ماب لنچنگ، بلڈوزر کی سیاست، مسجد و مدرسے، ناموس رسالت اور خواتین کے حجاب جیسے معاملات میں بھی اویسی صاحب نے قوم کی رہنمائی کی ہے اور ہر بار قوم کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ مختلف علماء کرام نے بھی اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت اور ان کی خدمات کی تعریف کی ہے۔ نمبر 1، مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ انہوں نے اویسی کی اس بات کی تعریف کی کہ انہوں نے مسلمانوں کے آئینی حقوق کے لیے مضبوط موقف اختیار کیا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب کہ اقلیتوں کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا۔ نمبر 2، مولانا ارشد مدنی صاحب۔ انہوں نے اویسی کی بہادری اور بے باکی کی تعریف کی، خاص طور پر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ میں ان کی آواز کو بلند کرنے میں ان کی خدمات کی قدر کی۔ نمبر 3، مولانا سجاد نعمانی صاحب۔ انہوں نے اویسی صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ صرف ان سیٹوں پر زور دیں جہاں ان کی کامیابی یقینی ہو تاکہ ان کی مقبولیت اور مسلمانوں کا اعتماد بڑھے۔ نمبر 4، مولانا غلام محمد استانوی صاحب۔ انہوں نے اویسی کی سیاسی خدمات کو سراہا اور ان کی قیادت کی اہمیت کو اجاگر کیا، خاص طور پر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ فرقہ پرست پارٹیوں نے ہماری قوم اور شریعت کے خلاف کھلم کھلا نعرہ لگایا ہے، جبکہ نام و نہاد سیکولر پارٹیوں نے پردے کے پیچھے سازشیں رچی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم کو اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا ہے کہ اب ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے۔ اویسی صاحب کی قیادت میں ہمیں اپنی شناخت اور حقوق کی تحفظ کے لیے اپنی مضبوط سیاسی محاذ تشکیل دینا ہوگا۔ اگر ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں تو ہماری آواز مضبوط ہوگی اور ہم اپنے حقوق اور شریعت کا دفاع کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، یہ رہی تحریر جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ، خدا حافظ۔